کراچی میں جمعے کے روز نماز فجر کے بعد ایک شخص دروازہ کھٹکھٹا کے مجھے پوچھتا ہے آپ کے والد گھر ہیں؟ میں نے کہا ہاں موجود ہے۔ بیٹھک میں نے اس کو بٹھایا، والد صاحب اس سے ملنے چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں گھر میں موجود تھا، گولی چلنے کی آواز آئی، میں دوڑ کر صحن کے دروازے کی طرف گیا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں باہر سے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کے ہاتھ میں پستول ہے اور وہ وہاں تیز قدموں سے دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ میں باہر کے دروازے سے جب اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا بدن سے خون نکل رہا تھا۔ علامہ اعظم طارق نیند بے ہوشی کی حالت میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھے ہوئے۔ میں نے تھوڑا سا سہارا دیا، چارپائی پر لیٹ گئے۔ الیاس زبیر اس وقت وہاں پہنچے، وہاں کے محلہ کے لوگ وہاں پہنچے، علامہ اعظم طارق کو لے جانے لگے۔ اگلی بات مجھے الیاس زبیر نے بتائی اور وہ مجھے کیا کہتا ہے، کہتا ہے راستے میں اعظم طارق کو ہوش آیا، ہم رو رہے تھے، اعظم طارق کو ہوش آیا، ہماری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اعظم طارق نے ہوش میں آنے کے بعد پوچھا الیاس روتے کس بات پر ہو؟ میں نے کہا حضرت گولی لگی ہے، پتہ نہیں جان بچے گی یا نہیں بچے گی۔ اس وقت اعظم طارق نے کہا الیاس عائشہ صدیقہ کے لیے اعظم طارق کی ایک جان نہیں 1000 جانیں بھی قربان کی جا سکتی۔ مجھے یاد ہے میرے دادا سفید ریش حاجی فتح محمد بڑھاپے کی اولاد، بیٹے کا نام اعظم طارق، کراچی میں پہنچے۔ رشتہ داروں نے کہا، لوگوں نے کہا فتح محمد تیرا بیٹا بڑے خطرناک راستے پر چل نکلا ہے۔ فتح محمد تیرے بیٹے کو جس راستے پر چلتا ہوا ہم نے دیکھا ہے، اس میں زندگی کی بہت مشکلات ہیں۔ میرا دادا میرے والد سے مل کر کہتا ہے پتر یا تو پیر رکھنا نہیں سی، پتر یا تو پیر رکھنا نہیں سی، ہن جے پیر رکھ دیتا ہے تو گولی سینے چ بچے۔ میں نے پھر وہ وقت بھی دیکھا جب کراچی علامہ ضیاء الرحمن فاروقی پہنچے اور کہنے لگے علامہ اعظم طارق جنگ چلو، جنگ چلو۔ جب جنگ میں آگ لگی ہوئی تھی، جنگ چلو۔ جب جنگ میں لاشیں گر رہی تھی، جنگ چلو۔ جب جنگ میں روز جنازہ اٹھتا تھا، جنگ چلو۔ جس کا دوسرا نام بدمنی کا شہر، گولی کا شہر، خون کا شہر تھا، اعظم طارق نے کفن باندھ کر جب جنگ آنے کا ارادہ کیا، لوگوں سے کہا میں آ گیا ہوں، مر کے بھی یہی رہوں گا، کہیں نہیں جاؤں گا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب راکٹ لانچروں کے حملے ہوئے، اپنے ساتھیوں کے جنازے اٹھائے، چبرجی میں اپنے کارکنوں کے جنازے اٹھائے۔ وہ وقت بھی آیا جب اپنے ساتھیوں کے جنازے اٹھائے۔ وہ وقت بھی آیا جب کراچی کی شاہراہوں پر اپنے کارکنوں کے جنازے اٹھائے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب حبیب الرحمان، شعیب ندیم، مولانا عبداللہ شہید کی خبر اڑیالہ جیل کے کال کوٹھریوں میں بیٹھ کر سنی۔ وہ وقت بھی آیا راکٹ لانچروں کے دھماکے آئے۔ وہ وقت بھی آیا جب قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ 4.5 سال کے بعد جیل سے نکل کر جو شعر پڑا وہ سنا دوں، وہ سنا دوں؟ پہلے سمجھو دار کس کو کہتے ہیں؟ دار، دار کہتے ہیں اس پھندے کو جو گلے میں ڈالا جاتا ہے، اگر اس کو کھینچ بھی دیا جائے سر اوپر ہی رہتا ہے۔ جیل سے کرتے تھے جیل کے بالوں پر نکلیں گے، دیواروں میں در نکلیں گے، جیل کے بالوں پر نکلیں گے۔ اور لاکھ کرو تم دار کو اونچا، دار سے اونچے سر، جتنا بھی اونچا دار کو کرو، دار سے اونچا سر نکلتا ہے۔ اور 4.5 سال میں جب میں کال کوٹھڑی میں ان سے ملنے جاتا رہا، کسی تیرا باپ چوری ڈکیتی میں نہیں، عائشہ کی عزت کے لیے آیا،
یہ آج کل تو بندے دیا ہنجویں نہیں پیا رک دیا، سمجھ ہی نہیں آنی۔ میں کہا کرتا ہوں جینے اور مرنے کے وعدے اور بات ہے، کال کوٹھڑیوں سے مسکرا کر نکلنا اور بات ہے۔ کال کوٹھڑیوں سے گزر گئے، وقت آ گیا 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف جیسا عامر آتا ہے، 9/11 ہوا، علامہ اعظم طارق افغانستان کے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، پرویز مشرف نے قید و بند میں ڈالا، ایک پرفارما بھیجا، لکھ دو آپ کا تعلق نہیں، اور بہت سونے لکھا، اور باہر آ گئے۔ علامہ اعظم طارق نے فرمایا یہ کیا ہوتا ہے، کل تک تو وہ تھے تو تعلق تھا، آج امریکہ وقتی طور پر غالب آ گیا تو تعلق ختم ہے۔ فرمایا تھا تعلق تھا، ہے، رہے گا، اور لال مسجد کے باہر کھڑے ہو کر کہا تھا تو امریکہ طالبان کے دن گنے گا، میں تیرے دن گنوں گا۔ اعظم طارق تیری بات سچی ہو گئی، امریکہ توڑ چکا ہے، ملا عمر کے ساتھی آ گئے۔ اعظم طارق تیری جرت کو، اعظم پھر جیل میں بیٹھ کر اسمبلی میں پہنچے یا نہیں پہنچے، پہنچے یا نہیں پہنچے؟ نسبت صحابہ بڑی چیز ہے، کال کوٹھڑیوں سے نکل کر ایوانوں میں پہنچے، عظمت صحابہ کا ڈنکا بجاتے رہے، یہاں تک کہ 6 اکتوبر 2003 کو شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت کیا تھی؟ نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے۔ بہت سے کہتے ہیں، علامہ علی شیر حیدری کا زبانی تبصرہ کرتا ہوں، فرماتے تھے بعض لوگ کہتے ہمارے ساتھ ہوتا تو یوں نہ مرتا، حیدری صاحب فرماتے ہاں جو تمہارے ساتھ ہے وہ واش روم میں مرتے۔ 6 اکتوبر کو علامہ اعظم طارق شہید ہوئے، اور راہ زندگی میں ایک دن کم جیے تو کیا ہوا، کیا ہو گیا؟ ہم ساتھ ان کے تھے جو مشالے جلا کے جیے۔ ہم کن کے ساتھ تھے؟ ہم حق نواز کے ساتھ ہیں، ایثار کے ساتھ ہیں، ضیاء الرحمن فاروقی کے ساتھ ہیں، غلامان صحابہ کے ساتھ۔